السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم سادہ رمضان کی روٹین اور عام مسائل کا حل دیکھیں گے جو رمضان میں ہوتے ہیں۔ رمضان میں ہم لوگ روٹین پلان کرتے ہیں لیکن اس پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آج ہم 3 مسائل اور ان کا حل دیکھیں گے جو رمضان میں عام ہیں، اور ایک سادہ روٹین بھی بنائیں گے۔ ان مسائل کو تلاش کرنے میں مجھے بہت وقت لگا۔ چلیے آغاز کرتے ہیں۔ رمضان کے عام مسائل۔ سب سے عام مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ روٹین کا ٹوٹ جانا۔ روٹین کیوں ٹوٹ جاتی ہے؟ کیونکہ ہم نے جو اپنا رمضان کا شیڈول بنایا تھا وہ بہت پیچیدہ تھا، اس لیے ہم اس میں ناکام ہو گئے۔ رمضان کی روٹین حقیقت پسندانہ ہونی چاہیے تاکہ ہمیں اسے فالو کرنے میں بھی آسانی ہو اور کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ اس کے لیے آپ اپنے لیے ایک لسٹ بناؤ جس میں آپ صرف بہت ضروری چیزیں لکھو، جیسے وقت پر نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، دعائیں کرنا اور ذکر کرنا ہو، اور آپ اسے اپنے پورے دن میں اس طرح ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہو کہ سحری کرنے کے بعد وقت پر نماز پڑھنا اور صبح کے اذکار کرنا، اور باقی دن بھر میں قرآن کی تلاوت کرنا جتنی آسانی سے ہو سکے۔ یاد رہے کہ یہاں کمپٹیشن نہیں کرنا کہ اس نے اتنے پارے پڑھے ہیں تو میں بھی اتنے پارے پڑھوں۔ نہیں، آپ جتنی آسانی سے قرآن پڑھ سکتے ہیں اسے پڑھیں، اور ممکن ہو تو اسے ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اس کے بعد اپنے کاموں کو نمٹاؤ اور نماز وقت پر ادا کرو جو باقی رہ گئی ہیں۔ پھر افطار کے بعد دعائیں کریں، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے لیے اور امت مسلمہ کے لیے۔ اس کے بعد پھر رات کو اگر ہو سکے تو تراویح پڑھیں، ورنہ عشاء کی نماز پڑھ لیں۔ دوسرا مسئلہ جسمانی تھکن کا ہوتا ہے۔ وہ بھی اس لیے ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی کیپیسٹی سے زیادہ کام کیا یا عبادت کی، جس کی وجہ سے آپ تھک گئے اور اس کام کو کرنے سے رک گئے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کو ہر وہ عمل پسند ہے جو کم ہو لیکن ہر روز ہو۔ ظاہر ہے کہ جب آپ نے اپنی کیپیسٹی سے زیادہ عبادت کی یا کام کیا تو آپ اسے ہر روز نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ آپ اس سے برن آؤٹ ہو جاؤ گے، اور ممکن ہے کہ وہ کام یا عبادت آپ ہر روز نہیں کر سکو گے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی کیپیسٹی کے مطابق اللہ کی عبادات اور دوسرے کام سر انجام دو، جس سے آپ کو جسمانی تھکن نہیں ہوگی اور عبادات کرنے میں سکون محسوس ہوگا۔ تیسرا مسئلہ ہے وقت کی منصوبہ بندی۔ رمضان میں نماز وقت پر نہ ادا کرنے کی ایک وجہ وقت کی منصوبہ بندی بھی ہے۔ اس کے لیے آپ یہ کر سکتے ہو کہ آپ اپنے دن کو نماز کے وقت کے ساتھ لائن کرو، جس سے یہ ہوگا کہ آپ کو نماز کے دوران 2 سے 3 گھنٹے کے سلاٹس مل جائیں گے جس میں آپ اپنے ضروری کام کر سکتے ہو۔ اور کوشش کرو کہ سحری کے بعد نہ سو، کیونکہ سحری کے بعد ہمارے پاس کافی ٹائم ہوتا ہے۔ ہم اس میں اپنے اسٹڈیز سے ریلیٹڈ کام کر سکتے ہیں یا وہ کام کر سکتے ہیں جن میں سوچ و بچار کرنا ہو، اور اگر نیند آئے بھی تو صرف 2 یا 3 گھنٹے کے لیے سو جائیں ایز اے پاور نیپ۔ پھر اس کے بعد آپ نہ سوئیں اور رات کو سوئیں۔ بس یہ میک شور کریں کہ آپ نیند کو 2 سلاٹ میں رکھیں۔ پہلا سلاٹ 4 سے 5 گھنٹے کا ہو اور دوسرا سلاٹ 2 یا 3 گھنٹے کا ہو۔ اس سے آپ کے پاس وقت کا بہت سارا حصہ عبادات کے لیے بچ جائے گا۔
لیکن اگر ایسا ممکن نہ ہو تو آپ کی باڈی کو جو سوٹ کرے روٹین وہ اپنائیں اور آنے والے رمضان کے لیے اس روٹین کی طرف آئیں، لیکن یاد رکھیں کہ آہستہ آہستہ آئیں تاکہ آپ رمضان کا پورا فائدہ اٹھا سکیں اور برن آؤٹ نہ ہوں۔ رمضان کی روٹین ہر شخص کے لیے مختلف ہو سکتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص کے لیے ایک جیسی روٹین ہو، کیونکہ ہر کسی کی توانائی، وقت کی دستیابی اور عبادات کا طریقہ مختلف ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی روزمرہ کی ضروریات کے مطابق سادہ اور قابل عمل روٹین اپنائیں۔ چھوٹے، قابل عمل اور حقیقت پسندانہ اہداف مقرر کریں تاکہ روزہ آسان، مؤثر اور مسلسل رہ سکے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو مفید لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور اپنا فیڈ بیک دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسے اور پریکٹیکل رمضان گائیڈ ملتے رہیں۔ اور اگر آپ مزید سیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں موجود اسلامک وزڈم کی پلے لسٹ دیکھیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔